أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ہمارے ذاتی مسائل ہوں، خاندانی اور گھریلو مسائل ہوں، ہمارے ادارتی اور ملکی اور اجتماعی مسائل ہوں، سب کے بارے میں بہت جامع اور بہت گہری اور گیری اس آیت میں بہت مسائل اور احکام کو سمیٹ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ ایجابی طور پر مثبت پہلو سے حکم فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے انصاف کا حکم دیا ہے، پھر احسان کا حکم دیا ہے، پھر رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ 3 ایجابی، مثبت اور پازیٹو حکم ہیں، اور 3 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور بے شرمی سے منع فرما رہے ہیں، تمام بے حیائی اور بے شرمی کے گناہوں سے منع فرما رہے ہیں، اور والمنکر سے مراد ہر قسم کی برائی، یعنی تمام گناہوں کے بارے میں یہ لفظ اس میں منطبق ہوتا ہے۔ تمام برائیوں سے، عام برائیوں سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ والبغی، بغی کے معنی ظلم، زیادتی، فساد، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان باتوں کا حکم کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ پچھلے درس قرآن فقہ المعاشرت میں سورہ نساء کی جو آیت اور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تفسیر کی تھی اور رشتہ داروں کے حقوق بتائے تھے، یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے کہ رشتہ داروں کو دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ بہت بڑی خیر و بھلائی اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشتہ دار اگر ظلم اور زیادتی کریں یا کوئی بھی اپنے گروپ اور جماعت ظلم اور زیادتی کرے، ہم اس کا ظلم اور زیادتی میں ہرگز ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ عدل اور انصاف کا بھی اللہ کا حکم ہے۔ حق بات ہو، عدل و انصاف کی بات ہو، اس کا ساتھ دینا عام شریعت اسلام کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا ہے۔ اس سے عدل اور انصاف کو بھی ساتھ میں قائم رکھنا ہے۔ آج جتنے فساد، دنگے، بگاڑ یا خاندانی جھگڑے ہو رہے ہیں، حق تلفیاں ہو رہی ہے، ناحق کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ناانصافی کا جو گروپ ہے، یہ سب سے بڑے فساد کو آگے بڑھانے والا ہے اور ظلم اور زیادتی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب اس میں ادارتی اور اجتماعی حکومت کے پیمانے پر اگر 2 فریق جھگڑ کر آ رہے ہوں، چاہے کوئی بھی سول معاملہ ہو، عام جھگڑا ہو، مالیات کا ہو، زمین جائیداد کا ہو، بھائی بٹوارے کا ہو، یہ سول ہے، اور اگر اس میں ہاتھا پائی اور مار پٹائی ہو گئی ہے یا ہتھیار چل گئے ہیں تو یہ کرمنل کیس بن جاتا ہے۔ یا اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور بھی سرکاری عدالت کا معاملہ ہے یا فیملی کورٹ کا معاملہ ہے، دونوں فریق آتے ہیں تو عدل اور انصاف، چاہے شرعی پنچایت ہو، چاہے لوگوں کی سماجک پنچایت ہو، چاہے حکومت کی عدالتیں ہوں، ان سب میں انصاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جو چاہ رہے ہیں، جو قرآن کریم ہماری معاشرتی سدھار چاہ رہا ہے یا ہمارے ملکی سدھار چاہ رہا ہے، اس میں عدل و انصاف چاہتا ہے۔ یہ اس آیت میں بھی حکم ہے اور پورے قرآن اور حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا گھریلو معاملہ ہے، خاندانی پنچایت بیٹھی ہے، بھائی بٹوارے کی بات ہے، اس سب میں بھی عدل انصاف ضروری ہے۔ حق اور عدل کے ساتھ جو فیصلہ ہو، جو شرعی پنچایت ہو اور جو حکومتی فیصلہ ہو، اس پر بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے عدل و انصاف کے بارے میں،
کہ وہ بادشاہ جس نے عدل و انصاف کیا ہو اور ایمان کے ساتھ کیا ہو وہ کل حشر کے میدان میں عرش عظیم کے سائے میں ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی میں علماء کرام نے تشریح فرمائی کہ یہ صرف بشارت عدل اور انصاف کی بادشاہ کے ساتھ نہیں، تمام شرعی پنچایتیں، تمام لوک عدالتیں اور تمام سماجی عدالتیں پنچایتیں ہوتی، اس میں بھی اگر پنچ پٹیل انصاف اور عدل کا فیصلہ کریں گے تو حشر کے میدان میں عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے۔ اسی مضمون کو یعنی عدل اور انصاف کی بات کو سورہ انعام آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کہو تو انصاف کی بات کہو چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو رشتہ دار بھی اگر انصاف کے خلاف جا رہے ہوں تو بھی ہمیں حق بات کہنی ہے، حق کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم میں صاف الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارے قرآن پاک کی دعوت ہے، یہی ہماری امارت شریعہ راجستھان محکمہ شریعہ کی دعوت ہے، یہی جمعیت علماء کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ تمام رشتہ داروں بلکہ تمام بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔